يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً اس کا ایک عشرہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے کے قریب ہے. 20 بار ہم نے رمضان المبارک کے فضائل، مسائل اور رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان کے روزے کے تعلق سے جتنی باتیں ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر سنتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان باتوں سے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کا موقع ملے. جہاں رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے، وہیں اس رمضان کے مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے. یعنی رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے ایک خاص قسم کا تعلق اور رمضان المبارک کو قرآن کریم سے ایک خاص قسم کا تعلق حاصل ہے. جیسے روزوں کو رمضان کے مہینے سے خاص تعلق حاصل ہے اور رمضان کے مہینے کو روزوں کے ساتھ اور روزوں کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو تمام اہل ایمان پر جو کہ عاقل بالغ ہوں فرض فرمایا ہے، مسلمان ہوں. اور اس رمضان المبارک میں تراویح کے قیام کو سنت قرار دیا ہے. وہی تراویح کے اندر باجماعت نماز ہوگی، اس میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، پورا قرآن کریم رمضان کے اخیر تک مکمل کیا جائے گا. سامعین یعنی کہ تراویح پڑھنے والے اس قرآن کریم کی تلاوت کو تراویح کی نماز میں سماعت فرمائیں گے، اس کو سنیں گے، اس کے اوپر ان کو ثواب ملے گا. ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو رمضان کے روزوں کے اور قرآن کریم کے ساتھ آپس میں مشابہت رکھتی ہیں، مشارکت رکھتی ہیں، شرکت رکھتی ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے مفصل اس بات پر گفتگو کی تھی کہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا رمضان کے روزوں کا مقصد ہے تمہیں متقی بنانا، تمہیں متقی پرہیزگار انسان بنانا. لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ متقی بن جاؤ. قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ذریعہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ روزوں کا مقصد بھی انسان کو متقی بنانا ہے، اور اس قرآن کریم کو نازل فرمانے کا مقصد بھی انسانوں کو کیا بنانا ہے؟ متقی بنانا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان کے روزے اور قرآن کریم دونوں تقوی کی صفت میں کیا ہوئے؟ مشترک ہوئے، ایک جیسا ہوئے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اور قرآن کریم یہ دونوں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کی سفارش کریں گے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور روزے بھی اللہ تعالیٰ سے بندوں کی سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور اس کی جائز حاجت اور ضرورت پورا کرنے سے اس کو روکے رکھا، آپ اس کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، اس کی بخشش کر دیجئے۔ اور قرآن کریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات میں آرام کرنے سے اور سونے سے روکے رکھا، اس نے قرآن کریم کی رات کے اندر تلاوت کی، تراویح کے اندر کھڑا ہوا، اس نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا، آپ اس کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ پتہ کیا چلا کہ سفارش کرنے میں قرآن اور روزہ دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے، دونوں میں شرکت ہے۔ تیسری چیز جس کے اندر مشابہت روزہ اور قرآن کریم رکھتے ہیں، مشارکت رکھتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ بھئی روزے کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، بھئی کلام اللہ، قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو انسان جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ قریب، اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی انسان کسی انسان کی منہ کی بدبو پسند کرتا، چاہے کتنا ہی عزیز ہو۔ محبت اپنی جگہ پر، تعلق اپنی جگہ پر، رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن بدبو یہ پسند ہے۔ انسان گستاخانہ انداز میں نہیں کہے گا، لیکن پیار بھرے انداز میں کہے گا ایک بات بولے، آپ کو برا نہ لگے گا۔ اور بہت زیادہ انسان ہوگا تو کہے گا چلو رہنے دو یار، آپ کو برا لگ جائے گا، تو کہ نہیں کہہ دو، آپ کو کیا بات ہے یار، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا لیکن آج آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس انداز میں انسان کہہ دے گا، لیکن کہہ دے گا۔ اور اگر نہیں بھی کہے گا تو انسان وہاں سے ٹال مٹول کر کے ٹلنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس بدبو سے کیا ہو سکے؟ بچ سکے۔ لیکن اللہ کا ضابطہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو پسند آ رہی ہے، اور دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو مشک اس سے زیادہ پسند آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کتنا پسند ہے اور روزے دار کتنا مقرب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، تمام عبادتوں کا صلہ اور بدلہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، چلو ان کو اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ نفلیں کتنی پڑھی، چلو یہ دے دو۔ انہوں نے صدقات کتنے کیے، خیرات کتنے کی، زکوٰۃ کتنی ادا کی، اور انہوں نے کیا نیک اعمال کیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، لوگوں کے ساتھ غمخواری کی، لوگوں کے ساتھ جو ہے بیمار پرسی کی، تیمارداری کی، جنازے میں بھی گئے، اور نہ جانے کتنے جو نیک اعمال تھے جو انسانیت سے تعلق رکھتے تھے، انسانی حقوق تمام کے تمام ادا کیے۔ ان تمام کا تمام بدلہ تم فرشتے ان کو دے دو، فلاں فلاں چیز ان کو بدلے کے اندر۔ لیکن جب روزے کے بدلے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ بدلے میں خود اس انسان کو مل رہا ہوں جس نے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کے ذریعے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت ان دونوں کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ مشابہت پائی جاتی ہے،
مطابقت پائی جاتی ہے، مشارکت پائی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا اور رمضان المبارک کے روزوں کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ خود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ ان کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کہیں چوک تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے وصال کے سال تو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو تراویح کی نمازیں پڑھا اور صحابہ کو باجماعت نماز پڑھائی۔ دوسرے دن جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی ہے تو لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر آئے اور آپ کے پیچھے شریک ہو کر کے آپ صحابہ نے کیا کی؟ تراویح کی نماز۔ چنانچہ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر کے اور صحابہ کی بھیڑ کو دیکھ کر کے آپ اپنے حجرے سے تشریف نہیں لے گئے، اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز میری امت پر فرض کر دی جائے اور یہ اس فریضے کو ادا نہ کر سکے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانی بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف، صحابہ کرام منفرد انداز میں اپنے اپنے طور سے تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انفرادی طور پر الگ الگ مقامات پر یا مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور دوسرے صحابہ قرآن کریم کو نماز کے اندر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتفاق رائے سے صحابہ کے ساتھ گفتگو کے ساتھ سارے مسئلے کا حل کر کے ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ اب نماز با جماعت تراویح کی نماز کو مشروع کیا جائے گا۔ اس نماز کو با جماعت باضابطہ طریقے پر جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے گی۔ جب سے یہ سلسلہ چل پڑا اور آج تک الحمدللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اور 20 رکعت نماز تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیا جاتا رہا ہے اور قیامت تک کیا جائے گا۔ لوگ رمضان المبارک کے اندر جتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں اتنا غیر رمضان کے اندر قرآن نہیں پڑھتے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین اور آپ کے بعد کے علماء، اولیاء، صلحاء، صوفیاء، بزرگان دین، ان کا معمول رہا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ دن میں 1 مرتبہ پورا قرآن کریم مکمل فرماتے اور رات کے اندر 1 قرآن کریم مکمل فرماتے۔ پورے رمضان مبارک میں 61 قرآن کریم آپ پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن کریم تراویح کی نماز کا ہوا کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ محدث ہیں، آپ نے ایک بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ رمضان کے مہینے میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند کر دیا کرتے تھے آپ، سوائے قرآن کریم کی تلاوت کی اور کوئی مشغلہ نہیں۔ آپ تمام کام ختم، قرآن کریم کی تلاوت، رات دن قرآن کریم کی تلاوت۔ پورے رمضان مبارک میں بے شمار قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اخیر اشرے میں تو ایک قرآن کریم 3 دن کے اندر یا 1 دن کے اندر آپ قرآن کریم ختم فرما دیا کرتے۔ ایسا شغف، ایسا شوق، ایسا جذبہ ان لوگوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت۔ حالانکہ ان کے اور بھی بے شمار مسائل تھے، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، لوگوں کی فکر، ان کی اصلاح، ان کو مسائل بتانا، تمام کاموں کو سائڈ میں رکھتے ہوئے صرف قرآن کریم کی تلاوت۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے کے جو ہمارے علماء کرام گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد گنگوئی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے 20 بے شمار علماء کرام ہیں جن کا کثرت کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ۔ یہ تمام واقعات اور یہ رودات
ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمارا بھی رمضان مبارک کے اندر کثرت سے تلاوت کرنے کا معمول ہونا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کوئی ایسی ویسی کتاب تھوڑی ہے، یہ بڑی زبردست کتاب ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کیا کہا کسی شاعر نے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے حرم آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا کے اندر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے حرم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا، ایسا لاجواب نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں ہدایت کا دے دیا ہے، خدا کی قسم کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے سوائے مسلمان۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہم سیکھنا نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں جانتے، ہمیں قرآن کی اور اہل قرآن کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، ہم بہت غفلت والی زندگی کے اندر۔ کیا عظمت ہے قرآن کریم کی اور کیا عظمت ہے اہل قرآن کی، اس سے ہم کیا ہیں؟ ناواقف۔ ہم ابھی طفل مکتب ہیں اس معاملے میں، چھوٹے بچے ہیں، نادان بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا نا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، مستی کر رہے ہوتے ہیں، حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں پتا ان کو، لیکن بڑے کبھی بھی مسجدوں کے اندر حرکت نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کے عظمت کے تعلق سے ہماری کم علمی ان چھوٹے بچوں کی طرح ہے جن کو مسجد کے آداب نہیں پتا، اسی طرح سے ہمیں قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور اہل قرآن کی کیا عظمت ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے حرم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی، ایک انقلاب برپا کر دیا ساری عرب کی زمین کے اندر اس قرآن کریم کے ذریعے۔ کیسی جہالت تھی، کیسی بددینی تھی، کیسا ظلم و ستم تھا، کیسا جبر و تشدد تھا، کیسی منمانی تھی۔ اس منمانی کو، اس ظلم کو، اس جبر و تشدد کو اس قرآن کریم کی ہدایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ یہ نسخہ ہمیں بھی ملا ہوا ہے، ہماری اصلاح کے لیے ملا ہوا ہے، ہماری بہتری کے لیے ملا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں۔ میں نے ابھی پہلے پارے کی جو پہلی آیت پڑھی تھی اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا الف لام میم، 3 لفظ ہیں الف لام اور میم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کا مفہوم کسی کو نہیں پتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا راز ہے جس کو امت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس کو دیا کیوں ہے؟ تو اس کے علماء نے مختلف جواب دیے ہیں۔ اس لیے یہ الف لام میم جیسے جو الفاظ قرآن کریم کے اندر آتے ہیں اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ انسانیت اس کے مفہوم اور معنی کے اندر بے بس ہو جائے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جانکار، وگیانک اور علامہ نہ سمجھنے لگے، سب سے بڑا سائنسداں نہ سمجھنے لگے کہ میں نے تو سارے علوم اور فنون حاصل کر لیے، میرے پاس اب علموں کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاجز بنانے کے لیے اس کے مفہوم اور اس کے مفاہیم اور تراجم اور تفاسیر کو واضح نہیں فرمایا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی الف لام میم یہ 3 حرف ہیں جن کا مفہوم نہیں معلوم ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے گا تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل یہ 3 حرف ہیں اور ایک حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو 3 حرف پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ اور رمضان المبارک کے اندر تو نیکیوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کا 70 کر دیا، تو 10 نیکیوں کی کتنی نیکیاں ہو گئی آپ کے لیے؟ 70 کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کریں تو 700 میرے خیال سے، تو 700 نیکیاں آپ کی ایک حرف کے اوپر ہو گئی، اور دوسرا لام آپ نے پڑھا پھر 700 ہو گئی، پھر میم آپ نے پڑھا پھر 700 ہو گئی، تو 3 حرف پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ 2100 نیکیاں مل گئی۔ اور علماء نے لکھا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف یہ 3 حرفوں سے مل کر کے ایک حرف بنا ہے، الف لام فا الف، اور میم لام یہ 3 حرفوں سے مل کر کے بنا ہے، لام الف اور میم یہ 3 حرفوں سے مل کر کے بنا ہے، میم اور یا میم۔ اس لحاظ سے آپ کو الف پڑھنے پر
10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی، اور 30 نیکیوں پر رمضان مبارک کے اندر 30 نیکیاں نہیں بلکہ 30 کو 70 کے اندر ملٹی پلائی آپ کو کرنا ہے، اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ لام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ لام پر آپ کو 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی عام دنوں کے اندر، اور رمضان کے اندر اس کو 70 یا اس سے زیادہ آپ کے اخلاص اور خلوص کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا، پھر اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے، اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اس لحاظ سے آپ کی نیکیوں کو کیا ٹھکانا ہے، کیا کہنا، ماشاءاللہ اتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتنی نیکیاں مل رہی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز تراویح کا کیا عالم ہے یار، میں کیا کیا دکڑے آپ کے سامنے رہوں، یہ عالم ہے کہ اب ہماری تراویح کی نماز کی صفیں گھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ کہاں چلے گا وہ نمازی جو شروع 1-2 دن کے اندر آئے؟ کیسا سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا دیا۔ ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ سکیں۔ سننے کا تو ہمیں موقع دیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارے قرآن کریم کو جس طرح سے پڑھنا ثواب ہے، قرآن کریم کو سننا بھی اتنا ہی ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ثوابوں سے محروم نہیں کیا۔ قرآن کریم کو چھو کے ثواب حاصل کر لو اس رمضان کے مہینے میں، قرآن کریم کو دیکھ کے ثواب حاصل کر لو۔ علماء نے فرمایا کہ جس کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں قرآن پڑھنے کا۔ ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا، دوسرا اس کو جو پڑھنے میں مشقت اور پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے ایک ثواب اس کو دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ باوضو ہو کر کے قرآن کریم کا نسخہ لے کر کے بیٹھے، وہ اس کو برابر چھوئے گا، اور وہ اس کی آیتوں پر اور اس کی لائنوں پر انگلی رکھتے ہوئے صرف اللہ 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 کا نام لیتا ہوا چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے جیسا ثواب دیں گے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو کھول کر کے اس پر، اس کی لائنوں پر اور اس کی آیتوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہم اللہ 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 کہہ کر تو قرآن کریم مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرے اس بندے نے اس قرآن کریم میں میرا نام لیا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جاؤ میں نے اس کو قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب دیا۔ اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو نماز تو ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ 20 دن ہمیں مکمل ایسے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا ہے جو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ صاف صاف الفاظ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ خدا کی قسم آپ کو قرآن کریم پڑھنے جیسا ثواب ملے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر و بیشتر ہماری مسجدوں کی تراویح کے اماموں کی حالت بہت خراب ہے۔ اب اللہ جانے ان کی کیا مجبوری ہے، وہ عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا وہ جلد بازی فرصت ہو کر کے کوئی اپنا کام دھندا اور اپنا کوئی دوسرا مشغلہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ بہتر جانے کیا چاہتے ہیں۔ ایسا قرآن کریم جس کے اندر الفاظ نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، ایسا قرآن کریم جس کے اندر حروف نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، ایسا قرآن کریم جس کے اندر تجوید کی رعایت نہ کی جا رہی ہو، جو صاف صاف نہ پڑھا جا رہا ہو، جس کے اندر الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر کے اور الفاظ کو کاٹ کاٹ کر کے اور گھچ پچ کر کے پڑھا جا رہا ہو، خدا کی قسم ایسا پڑھانے والے پر بھی، پڑھنے والے پر بھی، سنانے والے پر بھی، سننے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ثواب کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو گناہ ملتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یار، یہ عالم ہے ہماری قوم کا کہ تراویح کی نماز ہماری قوم جان بوجھ کر کے جلدی چاہتی ہے۔ اگر غلطی سے 5 منٹ زیادہ ہو جائے، 10 لوگ یہ پوچھنے جاتے ہیں صاحب آج ٹائم زیادہ ہو گیا، آج ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اور وہی قوم اور وہی افراد جو 5 منٹ زیادہ ہونے پر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، رات کے 2 بجے تک چوراہوں پر، سڑکوں پر، ادھر ادھر کنڑوں پر بیٹھ کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں، وقت ضیاع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن تراویح میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو وہ یہ پوچھنے آ جاتے ہیں صاحب آج دیر کیوں ہو۔ روزانہ آپ 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، آپ کو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے 1.5 پارہ پڑھنے میں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 1.25 گھنٹے کے اندر 3 پارے کی تراویح مکمل کر دیتے ہیں۔ بتاؤ آپ کیسا پڑھتے ہیں؟ 3 پارے 10 دن میں ان کو قرآن کریم مکمل کرنا ہے، 10 دن کے اندر دھے دھنا دن، 7 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، 6 دن کے اندر۔ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں؟ قرآن کریم سنا رہا ہو لوگوں کو یا ان کی نیکیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں؟ اور پھر جلدی پبلک کی بھی رعایت، اپنے آپ کی بھی رعایت، اپنا بھی وقت دیکھنا، پبلک کو بھی خوش کرنا۔ خدا کی قسم ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسے قرآن پڑھنے پر، سننے پر اور سنانے پر کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملنا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کو اگر صاف صاف انداز میں
اچھی اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھا جائے، جس میں تجوید کی رعایت کی جائے، گننا مد اخفا کی رعایت کی جائے، میرا اپنا تجربہ ہے کہ 20 منٹ سے 19 منٹ بھی نہیں لگتے. 21 تو ہو جائیں گے لیکن 19 منٹ سے پہلے ایک حافظ کا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا. ایک پارا 20 منٹ کم سے کم اگر قرآن کریم کو تیز رفتار سے تجوید کی رعایت کے ساتھ گننا مدہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، تو منیمم کتنے منٹ لگتے ہیں صاحب؟ 20 منٹ. 19 منٹ میں بھی ایک پارا مکمل نہیں ہو سکتا. اور اطمینان سے ٹھہر کر کے تھوڑا سا اور ڈھنگ سے سلیقے سے پڑھا جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک پارا مکمل کرنے میں. اب آپ بتاؤ 1.5 گھنٹے کے اندر 3 پاروں کی تراویح مکمل ہو رہی ہے، اس کے اندر رکوع سجدے بھی ہو رہے ہیں، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر دعائے قنوت، تحیات، دعائے معصورہ اور تمام سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور دعائے تربیہ سب ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں نماز اور تراویح سب ختم. اور تعریف کر رہے ہیں لوگ، ارے حافظ صاحب بڑی شاندار تراویح پڑھا رہا ہے. کتنے پارے پڑھ رہا ہے؟ 3 پارے پڑھ رہا ہے. کتنی دیر میں مکمل ہو رہا ہے؟ 1.5 گھنٹے میں باہر ہو جاتے ہیں. سوچ پر ایسی تمہاری لعنت ہے، ایسی خوشی پر تمہارے افسوس ہے کہ 1.5 گھنٹے کے اندر تم 3 پاروں کی تراویح پر خوش ہو رہا ہو، صرف اس لیے کہ 10 دن کے اندر فرصت ہو جائیں گے، پھر من مانی تراویح پڑھیں گے، جب مرضی آئے گی پڑھیں گے، نہیں مرضی آئے گی نہیں پڑھیں گے. اللہ نے یہ موقع ہمیں نیکیوں کے کمانے کا دیا ہے، سیزن دیا ہے ہمیں. بہت زیادہ دنوں کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم اس میں نیکیوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے لیے، جو ہماری تھیلی خالی ہے نا نیکیوں کی، جو ہمارا بورا خالی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھول کے، اس کے اندر ہم دھول جھٹکار کر کے اپنی نیکیاں اکٹھی کر لیں اور اپنا آخرت کا بینک بیلنس بنا لیں تاکہ ہمارے آخرت کے اندر کام آ سکے. ہمیشہ تراویح کے لیے ایسے امام کا ہم انتخاب کریں جو امام صاف قرآن کریم جو ہے نماز کے اندر پڑھتا ہوں. میں اس کے لیے تمہیں آپ کو ایک ڈیفینیشن بتلا دیتا ہوں. تقریباً 2.25 گھنٹے 1.5 پارہ تراویح میں پڑھنے کے لیے نماز کے صحیح لگ رہا ہو تو سمجھ لو کہ امام کیا کر رہا ہے؟ قرآن کریم ٹھیک ٹھاک نماز کے اندر پڑھ رہا ہے. 2.25 گھنٹے نماز کے صحیح اگر 1.5 پارہ روزانہ پڑھا جا رہا ہے اور 1 پارہ پڑھا جا رہا ہے تو تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ نماز صحیح، تقریباً 1.5 گھنٹہ نماز اور تراویح کے اندر لگ رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ حافظ صاحب قرآن کریم بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے. اگر اس سے کم میں بات ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ جو ہے نا یا علم تعلم چل رہا ہے، جس کو صرف وہ سمجھ رہا ہے، اس کے علاوہ پبلک اور عوام کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، صرف ان کو ولضالین سمجھ میں آتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ولضالین اور ساتھ میں آمین، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے عزیزوں، اس قرآن کریم کا رمضان مبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. یہ جلد بازی والی تراویح میں سمجھتا ہوں بہتر ہی نہیں ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں قرآن کریم کتنے دن میں مکمل کروں؟ آپ نے فرمایا 1 مہینے. پھر فرمایا کہ میں اس سے پہلے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، تو مجھے اس سے کم کی اجازت دے دیجیے. آپ نے کہا 20 دن. یہ عام دنوں کی بات ہے، نماز کی اور تراویح کی نہیں ہے، عام اپنی تلاوت کرنے کا معمول. فرمایا میں اس سے بھی کم میں تلاوت کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہوں، قرآن کریم مکمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 15 دن. پھر فرمایا اللہ کے رسول اس سے بھی کم کی میں چاہت رکھتا ہوں. فرمایا 10 دن میں. پھر فرمایا اور میرے کو گنجائش دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا 7 دن میں. اس سے کم کے اندر کوئی قرآن کریم مکمل نہ کرے. پھر آپ نے ان کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ 3 دن میں آپ قرآن کریم، آپ صرف خود کو اجازت دی کہ آپ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ سب کے لیے اجازت نہیں، کیونکہ 3 دن سے کم کے اندر اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کے اندر کیا کرے گا؟ غلط کیا کرے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 10 دن کی تراویح میں قرآن پڑھانے والے نہ جانے کتنی غلطیاں اور کتنی چوکیں کر رہا ہوں. ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ میں اپنی تو آخرت برباد کر رہا ہوں، ساتھ میں یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ آخرت خراب کر رہا ہوں. اور وہ تو ہیں عقل کے اندھے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ایسے حافظ میں آپ کو کیا کیا رونے رو. ایک رمضان میں 3 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر تراویح پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، صرف دنیا کے کچھ چند ٹکوں کے ٹکڑوں کے پیچھے. 10 دن یہاں پڑھا دی، 10 دن وہاں پڑھا دی، 10 دن وہاں پڑھا دی. کبھی فرسٹ تراویح پڑھا دی، کبھی سیکنڈ تراویح پڑھا دی، کبھی فرسٹ تراویح پڑھا دی. کیوں بھیا؟ ارے وہ تجارتی لوگوں کو، دکان والے لوگوں کو ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کری، میں نے یہ کرا، وہ کرا، بھلا کرا، ڈھکا کرا، اور تراویح کے لیے سیٹ اپ. پھر اب ظاہر سی بات ہے اگر سیکنڈ تراویح شروع ہو رہی ہے تو سیکنڈ تراویح میں سمجھتا ہوں ابھی آج کے وقتوں میں 10 بجے کے بعد شروع ہوگی، اور 10 بجے کے بعد شروع ہوگی اور آپ 3 پارہ پڑھو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 بجے کے آس پاس تراویح ختم ہوگی.
کون سنے گا آپ کی سیکنڈ تراویح کو اتنے ٹائم؟ 1 بجے تک کون سنے گا؟ تراویح سننے کے لیے، قرآن کریم سننے کے لیے ہماری قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہماری قوم کی ٹانگوں میں اور پیروں میں اتنی طاقت اور دم نہیں ہے کہ 1 بجے تک وہ قرآن کریم کی تلاوت آپ سے سن سکے۔ ہاں، یوں گھومنے کے لیے دم ہے، بیٹھنے کے لیے دم ہے، چوراہوں پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر۔ دیکھو ہمارا تو کھانا شاید 12-1 بجے تک تو آباد رہتا ہوگا، میں تو ابھی تک گیا نہیں ہوں، لیکن ایسی امید ہے کہ 12-1 بجے تک کیا ہے؟ آباد ہے۔ کیوں آباد ہے؟ ہم جاتے ہیں تو آباد ہے نا، ہم نہ جائیں گے تو وہ کیوں آباد رہے گا؟ تو یہ جلد بازی کی وجہ سے ان کی بھی آخرت برباد ہو رہی ہے اور سننے والوں کی بھی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے اپنی ایسی ترتیب بناؤ، اپنے آئندہ کے لیے ایسے مواقع تلاشو۔ میں کسی امام کی مخالفت میں، کسی امام صاحب کو برا بھلا کہنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، میں کسی کے اوپر ٹارگٹ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سیدھی بات یہ کر رہا ہوں، آپ اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی صلاحیت سے امام کو تلاشو کہ کون سی مسجد میں تراویح بہتر ہوتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، آپ اس جگہ کو تلاشو، اس جگہ پر جا کر کے نماز کا اہتمام کرو۔ آپ کو کسی نے جھوٹی خبر دے دی کہ بھئی وہ تراویح اچھی ہوتی ہے، آپ کو جانے کے بعد ایسا لگا کہ یہاں بھی عالم و تعلموں نے، آپ اس جگہ کو بدل دو۔ میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی دوسری نیت، دوسری غرض، دوسرا ارادہ ہرگز نہیں ہے۔ عجیب و غریب انداز کے اندر قرآن کریم کو جو ہے نا تماشا اور کھلواڑ بنا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں، رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے نہیں اٹھے قاعدے میں چلے گئے، قاعدے سے نہیں اٹھے پھر قیام کے اندر کھڑے۔ مذاق بنا رکھا ہے بالکل نماز کو۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اس کے عادات کی رعایت کے ساتھ اس کی تلاوت چاہتا ہے، نہ کہ ہماری اپنی منمانی کے ساتھ۔ اور قرآن کریم پڑھنا سیکھو، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ کسی اپنے ہم عمر کو دیکھو، ہر انسان کے اپنے اپنی فیلڈ کے دوست ہوتے ہیں، جو پڑھنا جانتا ہے اس سے سیکھو۔ اپنی عمر کے کسی مولوی صاحب کو پکڑو، جو آپ سے ہم آہنگ ہو اس کو پکڑو، مولوی صاحب تھوڑا سا وقت ہمارے لیے دے دو، ہمیں قرآن کریم صحیح کرا دو، ہمیں پڑھنا سکھا دو، اما پارا پڑھنا سیکھ لو، کم سے کم پہلا پارا پڑھنا سیکھ لو، چند سورتیں پڑھنا سیکھ لو، آپ کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور میں نے بتایا اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ اس حساب سے اپنے آپ کو قرآن کریم کی نیکیوں سے ثواب اور فائدہ اٹھانے والا بنا لو، جو طریقے میں نے ابھی بتائے، ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ ٹائم بھی ختم ہوگا۔ لیکن قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، اچھے حافظوں کے پاس، اچھے مولویوں کے پاس، اچھے قاری صاحب کے پاس جو محنت کرتے ہوں، بچوں کو اچھے سے پڑھاتے ہوں، ایسے قاری صاحب کے پاس آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، تاکہ وہ بڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہو سکے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن اس غرض سے بناؤ گے کہ میرا بچہ امامت کرے گا، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، میرا بچہ مدرسے میں پڑھائے گا، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس نیت سے بناؤ کہ میرے بچے کی آخرت بہتر بنے گی اور میری خود کی آخرت بہتر بنے گی۔ اس نیت سے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، پھر اس کے بعد اس کو کسی بزنس میں، کسی کام دھندے میں اس کو دھکیل دو، داخل کر دو، کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اس پلاننگ میں اگر آپ نے کام کیا تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔